محترمہ نورین فاروق ابراہیم صاحبہ، ممبر قومی اسمبلی اور پارلیمانی ذیلی کمیٹی برائے کشمیری ثقافت کی چیئرمین، ڈاکٹر یوسف خشک صاحب، چیئرمین اکادمی ادبیات پاکستان، جناب احسان اکبر صاحب، جناب امجد اسلام امجد صاحب، پیرزادہ قاسم صاحب اور سب بزرگ اور شعراء، آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لوگ، منجمد خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے رونق بخشی یہاں پر ہماری پریسیڈنسی کو، اور یہ میں بڑا ضروری کیفیت ہے کہ پاکستان کے اندر یہ روایت مشاعروں کی دوبارہ سے شروع ہو، جو ہماری تہذیب کے اندر، ہماری ثقافت کے اندر، ہماری سیاست کے اندر جو شاعری کا رول رہا ہے وہ شاید دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اتنا نہیں رہا۔ شاعری، پوئٹری، انگلش پوئٹری، بڑے اچھے اچھے پوئٹس گزرے، مگر جس طرح سے جو کیفیت مسلمان شعراء نے اور خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے اندر جو پیدا کی، جو جوش جذبہ پیدا کیا، تو وہ جب میں چھوٹا تھا تو محفلوں کے اندر دور دور ہم چلے جاتے تھے، میرے ماموں مشاعروں کے شوقین تھے تو وہاں جاتے تھے اور بڑا لطف آتا تھا، مگر وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری کہ یہاں پر ہوا، مشاعرہ ہوا، اور کشمیر کے حوالے سے یہ جو تلوار کی دھار پر رقص ہے، اتنا مجھے پسند آیا، اس کے آداب کی پاسداری رہے، رقص جاری رہے، یہی کیفیت کشمیر کے حوالے سے۔ اور مجھے ایک چیز یاد آئی، اور آپ جیسی محفل کے اندر اس بات کا ذکر کر سکتا ہوں، اور چند دنوں سے یاد زیادہ آ رہی تھی کہ یہ جو ہیومن وار کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوا، اس کو سب سے پہلے لیو ٹالسٹائی نے پہچانا۔ وہ جنگ کے اندر بھرتی ہوا، روس کی طرف سے جنگ لڑنے گیا، اور اس نے یہ دیکھا کہ جنگ، لاشیں گری ہوئی ہیں، ایک دن سفید جھنڈا اٹھا لیا، سیز فائر ہو گیا، لاشوں کو دفنایا، دوسروں کی بھی مدد کی، اور پھر جیسے ہی سیز فائر کا جھنڈا اترا پھر لاشیں گرانی شروع کر دیں۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر یہ ایسی کیفیت ہے کہ لڑتے رہو، مرتے رہو، زیادہ نہیں مگر، اور مسئلہ حل نہیں کرنا، مستقل امن کی طرف نہیں جانا جب تک کوئی چیز زبردستی فورس نہ کی جائے، بلکہ امن کے خلاف، یعنی مشرق وسطیٰ کا جو آپ حال دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ قومیں جو جنگ عظیم کے اندر کروڑوں لوگوں کی اموات دیکھ چکی ہے، وہ دوبارہ وہی حرکت کرنی۔ تو مجھے کوئی آج کل کی مورالٹی اور آج کل کی دنیا سے کوئی یقین نہیں ہے کہ کشمیر کی ان کو تکلیف ہوگی۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کا بول بالا ہے، تجارت کا بول بالا ہے، اگر ہندوستان سے تجارت ہے تو اس کے ظلم کو سہا جا رہا ہے۔ مگر میں بات طویل نہیں کروں گا، مگر صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ دور تک نہیں چلتا، دیر تک نہیں چلتا، یہ لوگوں کی آزادی کو سلب کرنا، لوگ بغاوت کرتے رہیں گے، آزادی حاصل کریں گے، ماں کے پیٹ سے بچہ جنم دے گا تو وہ آزادی کی آواز بلند کرے گا۔ لہذا یہ یقین مجھے مسلسل رہے گا، یہ نہیں بدلے گا، چاہے یہ فلسطین کے لوگ ہوں، چاہے کشمیر کے لوگ ہوں، اور جو نیا ظلم شروع ہوا ہے وہ مسلمانان ہندوستان پر شروع ہوا ہے، جو وہاں رہ گئے۔ اور لوگ بھول نہ جائیں کہ یہ تعلق قائد اعظم نے برقرار رکھا تھا۔ جب یہ قائد اعظم یہاں آئے ہجرت کر کے، تو دو لوگوں کو ہندوستان خاص طور پر ہدایت کر کے آئے کہ تم رہو، مسلمانان ہندوستان کی تم نے بھی پاسداری کرنی ہے۔ اس میں تھے ایک چودھری خلیق الزماں صاحب مرحوم، اور نواب محمد اسماعیل خان جو میرٹھ کے تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ وہاں کے مسلمانوں کا خیال رکھیں۔ آج ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو ہندوستان کے مسلمان ہیں، مگر ہمارے بھائی، میرے بھائی ہیں وہاں، آج بھی میرے بھائی وہاں ہیں، میری بہنیں وہاں ہیں، میری سگے ماموں اور خالہ کی اولاد وہاں پر ہے، تو ہمارے رشتے وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ مگر کوشش ہماری جاری رہے گی، پرامن انداز سے کوشش کرتے رہیں گے
اس کے بعد ہندوستان جس طرح سے اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے، جس طرح سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جو دو قومی نظریہ لے کر چلے تھے وہ سچا تھا، وہ ہندوستان آگ کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو زمین پر ثابت کر دے۔ جو جس طرح سے آگ لگا رہا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ کشمیر میری زندگی میں آزاد ہوگا اور بہت کچھ تبدیلی آئے گی۔ اور اب یہ کہ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اگر نیکیوں کا آپ وزن کریں تو نیکیاں کس طرح سے 10 حصے ہوں تو نیکیاں کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں لگیں گی؟ تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ ایک تو مختلف نیکیوں کے لیے ہے اور 9 نیکیاں خاموشی میں ہیں۔ تو شکریہ خواتین حضرات، السلام علیکم۔